بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا معاشرہ معاشی زبوں حالی کا شکار ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی گیس کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی جو ہے آپ بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7.90 حکومت نے جو ہے وہ فی یونٹ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 7.90 اس کا مطلب ہے 8 روپے یہ جو آپ کو پر یونٹ جو ہے یہ مہنگی بجلی جو ہے وہ دی جائے گی۔ آپ سوچیں کہ کیا اس کے باوجود بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، چاہے وہ شہری کوئی علاقہ ہو یا دیہاتی علاقہ ہو، کسی بھی علاقے میں کیا لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی؟ نہیں۔ اب ان دنوں جو ہے حکومت نے اگر بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ 8 روپے پر یونٹ اضافہ کیا ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پہ پہلے لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹہ ہوا کرتی تھی، اب شہری علاقوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ 4 گھنٹے ہو رہی ہے لگاتار، 3 گھنٹے لگاتار ہو رہی ہے، 2 گھنٹے لگاتار ہو رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اس معاشرے پہ کہ جو کچھ بھی جو حالات چل رہے ہیں، معاشی حالات جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں، جہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ 40 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ 100 روپے کے پیٹرول پر جو ہے وہ سفر کرتا تھا موٹر سائیکل کے اوپر، آج وہ 400 روپے میں کر رہا ہے۔ جسٹ 1 مہینے کے اندر 400 روپے میں کر رہا ہے۔ لیکن کوئی ہے پرسان حال؟ کوئی یہاں پہ جو ہے کوئی سپریم کورٹ ہو، کوئی یہاں پہ ہائی کورٹ ہو، کوئی یہاں ججز ہوں، کوئی عدلیہ ہو، کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے جو عوام کے مسائل کو جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھائے جا رہی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک چیز اس سے بھی بڑھ کے نہایت پریشان کن ہے، اور وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمارے ہاں 10 بندے بھی یہ سوچتے ہیں کہ 8 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا کسی ایک چوراہے پر آپ کو 10 بندے اکٹھے تو ملنے چاہیے کہ جو احتجاج کر رہے ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ باہر آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں، ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں، نیشنل اسمبلی کے باہر جو ہے احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں، کہیں تو کچھ لوگ نظر آئیں۔ نہ ہونے کے برابر اب چند دن پہلے ایک احتجاج جو ہے وہ ہم نے یونیورسٹی روڈ کراچی پہ جو ہے وہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے، کچھ نوجوان جو تھے، وہ زیادہ تر وہ جو وہاں لوگ موجود تھے وہ غیر مقامی لوگ تھے۔ غیر مقامی لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا، لیکن کراچی میں آپ کو کہیں پہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کو احتجاج نظر نہیں آئے گا۔ اور نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی بات آپ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لاہور کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سیاسی وابستگیاں ہیں۔ اب چونکہ حکومت جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتی آئی ہے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو لوگ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ کمزور دل رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ ذہنی طور پر، فکری طور پر ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اغوا کر کے ان سے یہ کام کرائے جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ
جو ہے وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم بڑے قوم کے، بڑے ملک، اس ملک کے جو ہے وہ بڑے فکر رکھتے ہیں، خیال رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے بلکہ خادم ہیں ہم اس ملک کے، اس لیے آپ ہمارے خلاف تو نہ بولیے گا، صحیح ہے؟ بولیں گے تو دو طریقے ہوں گے، یا تو آپ کے ساتھ سیاسی حوالے سے جو ہے وہ دشمنی شروع ہو جائے گی، یا جو ہے وہ ظاہر بظاہر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کی جائے گی۔ بہت سارے باہر کے بہت سارے سیاسی حوالے سے حربے ہیں جو یہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتی آ رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہے یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں، اسی لیے نون لیگ کا حصہ ہے، تاکہ کہیں بھی جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو چپ کرانا ہو تو آسانی سے چپ کرایا جا سکے۔ تو اس وقت جو ہے سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ نبھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر جو ہے وہ 100-150 روپیہ جو ہے پیٹرول بڑھ گیا اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ بجلی کی قیمت میں جو ہے 8 روپے پر یونٹ، 7 روپے 90 پیسے پر یونٹ جو ہے اضافہ ہو گیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ایک باضمیر انسان نہیں ہے ایسا کہ جو یہ آواز اٹھائے کہ ہاں جی یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ اور کیا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہماری عدالتوں کے اندر کوئی غیرت مند جو ہے وہ جج نہیں بیٹھے کہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ سوموٹو ایکشن لیں اور اس کو جو ہے وہ پابند کریں اس حکومت کو، کہ اگر آپ چلا سکتے ہیں، اس حکومت کو چلا سکتے ہیں، چلانے کی قابلیت ہے تو چلائیں، ورنہ اس طرح ظلم تو نہ کریں، ستم تو نہ کریں، جیتے جی تو اس عوام کو نہ ماریں جس کے پاس جو ہے وہ ہر سیاستدان جب بھی آتا ہے تو وہ اس کو لوٹتا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ تو کم از کم نہ کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف ہیں، وہ چند سیاستدانوں کے چھڑانے میں، چند سیاستدانوں کو لانے میں، اس کے اوپر نیب کے کیس ہیں، اس کے اوپر نہیں ہیں، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، یہ سیاستدانوں کی جو ہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا؟ خدا را یہ اس قابل نہیں ہیں یہ لوگ۔ آپ ان حرکتوں کو چھوڑیں اور اس عوام کا جو ہے وہ کچھ خیال کریں کہ اس عوام کے اوپر جو ہے وہ روزانہ کے اوپر ستم ڈھائے جا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں۔ اتنی 1-2 مہینے کے اندر مہنگائی کر دی گئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی گدھا بھی اگر حکومت کے اوپر حکومت چلا رہا ہوتا تو شاید اتنی مہنگائی نہ ہوتی جتنی ان بے وقوفوں اور احمق نون لیگ کے جو ہے نا حکمرانوں نے جا کے 1-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ کر دی ہے۔ اگر یہ نہیں چلا سکتے تھے، صرف یہی رونا تھا کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، تو پھر آپ پہلے نہیں دیکھ رہے تھے؟ حکومت نہ لیتے اپنے ہاتھ میں، لے لی۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہاں ہم ٹھپا لگوا لیں گے، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم وزیر اعلیٰ ہیں، یہ بھی چاہتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ آپ سے یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو کسی اور سادہ انسان کو دے دیں، لیکن عوام کے اوپر یہ ستم نہ ڈھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔